آج ٹیلی ویژن اسکرینز پہ بڑی دیر یہ خبر چلتی رہی کہ صحافیوں کے احتجاج اور مولانا فضل الرحمان کی درخواست کام کر گئی۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے صحافیوں کو اعتماد میں لینے تک جو ہے متنازع پیکا بل جو ہے روک دیا، لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد انہی اسکرینز پر یہ بریکنگ خبر نمودار ہوئی کہ صدر مملکت نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ پر دستخط کر دیے اور یوں یہ ایکٹ جو ہے قانون بن گیا۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی سامنے آئی کہ صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن بل کی بھی توثیق کر دی، یعنی کہ اب صرف مستند صحافیوں اور میڈیا پرسنالٹیز ہی کو نہیں بلکہ ہر وہ پاکستانی جو سیاسی اور سماجی معاملات پر لکھنے، پڑھنے یا بولنے کا شغف رکھتا ہے، وہ صرف اس وقت تک محفوظ ہے جب تک وہ حکومت کی لے میں لے ملا کر نہ چلے۔ جہاں کوئی حکمران جو ہے لائن اور لین سے باہر نکلا وہ مشکل میں ہوگا، یعنی کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ پیکا قانون کے تحت کوئی بھی کسی بھی شخص پر فیک نیوز کے نام پر جو ہے پرچہ کٹا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ فیک نیوز کا تعین کیسے ہوگا، اس پر خاموشی ہے۔ بقول صحافتی تنظیموں اور معروف وکلاء کے اس کالے قانون کے تحت فیک نیوز کا فیصلہ جو ہے وہ ٹریبونلز کریں گے، اور ان ٹریبونلز سے سزا یافتہ جو ہیں وہ صرف سپریم کورٹ میں جو ہے داد رسی کے لیے جا سکیں گے، یعنی کہ سپریم کورٹ میں کیس کی بازی آتے آتے اس کی سزا کی مدت ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے سنا یہی ہے کہ بعض اوقات 4-4 5-5 سال جو ہے سپریم کورٹ میں کیس کی باری نہیں آتی۔ سماجی میڈیا بشمول واٹس ایپ پر جو بھیجے گئے پیغامات، تصاویر، ویڈیوز، میمز سے لے کر لطیفے، کہیں پر بھی کسی پر بھی جو ہے پیکا کی لاٹھی گھوم سکتی ہے۔ توہین مریم نواز پر تم نے دیکھا کہ اس ملک میں گرفتاری ہو چکی ہے۔ اس قانون کے تحت ممبران پارلیمان سے لے کر وفاقی و صوبائی حکومتی عہدیدار سب جو ہیں مقدس گائے کے زمرے میں شامل ہو چکے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ حکومت اپنے اوپر بڑھتی تنقید کی وجہ سے دباؤ میں ہے اور ہر مزاحمتی آواز کا جو ہے گلا گھوٹنے پر کمر بستہ ہے، یعنی کہ مرض سے لڑنے کے بجائے وہ مرض کی علامت سے کشتی لڑ رہی ہے۔ پیکا قانون کے سائے تلے پاکستان کیسے سانس لے گا؟ آزادی سوچ و فکر کیسے پروان چڑھے گی؟ پاکستان کو ایسا ملک بنایا جا رہا ہے جہاں لکھنے، پڑھنے اور بولنے پر بھی 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں جو ہیں بیک وقت ہو سکتی ہیں۔ آج ایوب دور میں حبیب جالب صاحب کے کہے ہوئے یہ مصرے ایک مرتبہ پھر اتنے ہی اہم ہو گئے جتنے 1962 میں تھے۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اور جناب کبھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی یہی مصرے جو ہیں بڑے جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے۔ وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو جناب بڑھتے ہیں آج کے پہلے مہمان کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما محترم حافظ حمداللہ صاحب۔ حمداللہ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے آپ سے وعدہ پورا نہیں کیا۔ سنا یہ تھا کہ صدر زرداری صاحب کی طرف سے شیورٹی دی گئی تھی کہ ہم فوراً پیکا کے قانون کے اوپر دستخط نہیں کریں گے، لیکن دستخط ہو گئے۔ کیا پس منظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ دیکھیں عامر بھائی، بات یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے یہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ جمہوریت کی چیمپئن ہوتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں پھر جمہوریت کا گلا ہاتھ میں چھری لے کے وہ ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ جو پیکا ایکٹ قانون سازی ہوئی ہے، اس میں کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، نہ اپوزیشن جماعتوں میں سے کسی پارٹی کو اعتماد میں لیا ہے، نہ میڈیا سے ریلیٹڈ جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں اور میڈیا کی تنظیمیں، چھوٹی بڑی تنظیمیں، کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ اور اتنی جلد بازی میں یہ قانون سازی کی گئی کہ اگر آپ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی مجبوری کیا تھی، مشاورت کرنا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں بھی، دونوں ایوانوں میں، میڈیا ہاؤسز سے، تو کیا مجبوری تھی کہ آپ اتنی جلد بازی کر رہے ہیں؟ جب اتنا متنازع بل ہے پیکا ایکٹ کا، اس کے باوجود، تنازع کے باوجود، ایک جمہوری پارٹی جو اپنے آپ کو کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، تو جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جمہور کو اعتماد میں لیا جائے، لیکن صدر صاحب نے اسی متنازع قانون پر دستخط کر کے یہ ثابت کیا کہ اصل چیز اقتدار ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ درست۔ تو آپ لوگوں کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ذرا سا اس میں تاخیر کریں گے، وہ اعتماد میں لینے کا موقع فراہم کریں گے؟ کچھ طرح کی بات ہوئی؟ دیکھیں میں بات عرض کر رہا ہوں۔ جی،
مجھے تو ڈائریکٹ مولانا صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے، نہ مجھے علم ہے، میڈیا سے پتہ چلا کیونکہ میں سفر میں تھا کہ مولانا صاحب کی شاید بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بنیادی طور پر بات کرنے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے، بات اصول کی ہے، کیا پرنسپل کیا ہے، اصول کیا ہے، کیا اصول کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے ایک قانون سازی کر رہے ہیں، منظور کر رہے ہیں، اس قانون سازی میں جو متعلقہ ریلیٹڈ تنظیمیں ہیں میڈیا کی، کیا آپ ان سے مشاورت نہیں کر سکتے؟ آپ کی پاکستان کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں صحافت کی اور میڈیا کی، وہ سراپا احتجاج ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر آپ کی میڈیا کی جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ اب آپ بتائیے، متنازع ملکی سطح پر بھی متنازع قانون، پارلیمنٹ میں بھی متنازع قانون، بین الاقوامی اور عالمی سطح پر میڈیا ہاؤسز کی طرف سے بھی متنازع، پھر آپ نے اس متنازع قانون پر دستخط کیوں کیا؟ یہ بڑا عام سوال آپ اٹھا رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے نشاندہی کی کہ نہ حزب اختلاف کو اعتماد میں لیا، نہ اسٹیک ہوا، تو میری کچھ پیپلز پارٹی کے آج ایم این اے سے 2-3 سے بات ہوئی، تو میں نے کہا پیکا قانون پہ آپ آگے کچھ بولنا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے بھی مطالعہ نہیں کیا۔ تو پیپلز پارٹی کے جن لوگوں نے ووٹ دیے ان میں سے بھی بہت سو کو غالباً صحیح طرح سے چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایک وہ بن گیا ہے کہ دوسری مرتبہ 26ویں ترمیم پہ بھی آپ لوگوں کو کچھ یقین دہانیاں کرائی تھیں، اس سے پہلے بھی مطلب ہے کئی مرتبہ وعدے ہوئے لیکن وہ پورے نہیں ہو پا رہے، اور جبکہ ایک زمانے میں تو بڑا آپ لوگوں میں اچھی ذہنی ہم آہنگی تھی جے یو آئی اور پیپلز پارٹی میں۔ جی دیکھیں، یہی تو بدقسمتی ہے، جب سیاست میں ذمہ دار قیادت اور ذمہ دار سیاستدان جو بار بار اقتدار میں رہے ہوں، جب ان کے ساتھ نیگوسیشن آپ مسلسل 1 مہینہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں بھی مولانا صاحب بیٹھ گئے قیادت کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کی جاتی عمرہ میں بھی بیٹھ گئے، قانون سازی بھی پارلیمنٹ سے پاس ہوئی، اتفاق سے کوئی تنازع ہی نہیں تھا، لیکن صدر صاحب نے ان کو مسترد کیا، لیکن جہاں تنازع ہے اس کو تو آنکھیں بند کر کے پیکا ایکٹ پر دستخط کر کے منظور کر رہا ہے، اس پر تو ان کی قلم نے بریک بھی نہیں لگایا۔ اچھا، آپ کی سیاسی بصیرت ہے، آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے، آپ نے کہا کہ جی حکومت نے جلد بازی کی، یہ جلد بازی کیوں کی؟ کیا کسی دباؤ کا شکار ہیں؟ کیا وہ تنقید ان کو لگ رہا ہے کہ ہم پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جواب نہیں ان کے پاس، کیوں یہ لوگ اتنے مطلب جلد بازی کر رہے ہیں اور گھبراہٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں؟ جی آپ خود اندازہ لگائیے، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جب فرسٹ ٹائم یہ ترمیم لایا گیا، ترمیمی مسودہ جو 56 ترامیم تھے آئین میں، تقریباً 20% 73 کی آئین میں ترامیم چاہتی تھی حکومت، فرسٹ ٹائم ابتدائی مرحلے میں نہ خود وزیر قانون کو ان ترامیم کا کوئی پتہ تھا، نہ کیبنٹ کے وزراء کو کوئی پتہ تھا۔ مولانا صاحب کی اصرار پر رات کے آخری حصے میں جب ان کو مسودہ دیا گیا سیاہ اس میں لفافے میں، تو مولانا نے کہا یہ تو مسودہ نہیں ہے، یہ تو کالا ناگ ہے، تو مولانا صاحب نے اس کو مسترد کیا۔ ہوتے 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 آپ 56 آرٹیکلز میں ترامیم کرتے ہیں، لیکن اتوار کی راتوں رات، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے 1 مہینہ نیگوسیشن کی، 40 دن، اس کے بعد وہ 56 ترامیم کو 22 پھیلا کے کھڑا کیا، اس کے باوجود وعدے کے باوجود پھر دغابازی بھی کی گئی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج اتنا بڑا قانون سازی آپ کر رہے ہیں پیکا ایکٹ کی، اس میں کون سی قباحت ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیتے، آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے، آپ سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیتے، پھر وہ جمہوریت کہاں گئی، وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کہاں چلی گئی، بڑے بنیادی سوال کہاں چلی گئی؟ جی مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ لوگوں کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ حمداللہ صاحب کیا کریں گے؟ پیکا قانون پاس ہو گیا، زندگی جیرن ہو گئی صحافیوں کی، بولنے والوں کی، پڑھنے لکھنے والوں کی، جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں نہیں سنا آپ کی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ لوگوں کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پیکا قانون بن گیا ہے عامر بھائی، جی آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پیکا قانون بن گیا، اب آپ لوگوں کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے پارلیمنٹ میں اس کی مخالفت کی ہے، ہمارے سینیٹر حضرات نے اس کی مخالفت کی ہے، اب آگے پارٹی اس پر بیٹھ کے مشاورت کرے گی کہ آگے ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا، یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔
بہت بہت شکریہ حمداللہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، شکوہ جو ہے حزب اختلاف کا بڑا جائز ہے کہ ایک نہ مشاورت کی اور بڑا حکومت نے جلد بازی کا ثبوت دیا۔ کیوں دیا جلد بازی کا ثبوت، ہم پوچھتے ہیں دانیال چودھری صاحب سے، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پیکا قانون کے خلاف جو ہے صحافیوں کا احتجاج کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے، سول سوسائٹی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، اور لوگ حزب اختلاف ہو چاہے وہ صحافی ہوں سب ایک ہی شکوہ کر رہے ہیں کہ نہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا اور بڑا جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ آخر کیوں؟ یہ پیکا کا جو ایکٹ ہے، یہ میں نے ملٹیپل پی ایف یو جے کے بھی جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر اور جو اور بھی ریلیونٹ اس کے لوگ ہیں کہ یہ اصل میں پروٹیکٹ کرتا ہے صحافیوں کو۔ جی ایک تو ذرا سی آپ کی آواز میں بڑا زیادہ وہ آ رہا ہے، ڈسٹرپشن آ رہا ہے۔ موبائل اٹھا کر کسی کو بھی برا بولنا شروع ہو جائے، کسی کو بھی گالی گلوچ دینے شروع کر دیں، کسی کو بھی بلیک میل کریں۔ جو مین اسٹریم کے آپ کے چینل ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ تو پہلے ہی پیرا کے اور کیا نام ہے خاص طور پر پیمرا کے ایمبٹ میں آتے ہیں۔ جو پیمرا کے ایمبٹ میں آتے ہیں یہ وہی چیزیں ہیں، تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس کا جو فرق ہے ان لوگوں کو ہے کہ جو آن لائن گروپوں میں اپنی ویڈیوز لگاتے ہیں، آن لائن یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز لگا دیتے ہیں، کسی کو بھی ہراس کریں، کسی کے بارے میں بھی غلط بات کریں، کسی کے بارے میں بھی بری بھلی بات کریں، اور اس کے بعد دے گو ان اکاؤنٹڈ فار۔ اچھا یہ دیکھیں سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی جعلی خبر، ظاہر ہے کوئی بھی صحافی نہیں چاہے گا کہ جعلی خبر ہو، اور کوئی جو صحافی ہوگا وہ جھوٹ کی بات نہیں کرنا چاہے گا، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں رد عمل آ رہا ہے وہ میرے خیال میں کیا بد اعتمادی حکومت کے حوالے سے کہ جی یہ شیورٹی نہیں ہے۔ پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیک نیوز کو ڈیفائن کون کرے گا؟ جب اس قانون کا میں نے بھی تھوڑا سا پڑھا تو یہ نہیں کہ کوئی بھی کسی کے خلاف پرچہ کٹوا سکتا ہے، پھر ایک آپ نے ٹریبیونل بنوا دیا، اور اس ٹریبیونل کو جناب جو بھی فیصلہ کرے اس کے بعد آپ صرف سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، بیچ میں کوئی آپ کے پاس انصاف کی جگہ نہیں ہے۔ تو جو اعتراضات ہیں، خدشات ہیں، وہ تو بڑے مطلب صحیح ہیں لوگوں کے۔ دیکھیں بات ہے یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ جرنلسٹ کے خلاف نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو جھوٹا اپنے آپ کو جرنلسٹ کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو جھوٹا جرنلسٹ کہلاتے ہیں، جن کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک موبائل اٹھاتے ہیں اور کسی کو بھی بلیک میل کر لیں، ایک موبائل اٹھاتے ہیں اور کسی کو بھی برا بھلا کہہ لیں۔ یہ ان کے لیے بل ہے۔ اور جس طرح وہ لوگ جو جن کے صحافت سے تعلق ہے اس کو یہ بل پروٹیکٹ کرے گا جو پازیٹیو جرنلزم۔ دانیال صاحب سمجھ میں یہ بات ہے کہ جب اتنا ہی آپ جیسے فرما رہے اتنی چیز ہے یہ، تو مطلب ہے صحافیوں کی طرف سے جو اتنا بڑا پیمانے پہ رد عمل آیا، جب مظاہرہ ہوا اس میں مالکان سے لے کر جو سینئر کہتے ہیں مینجمنٹ کے لوگ تھے وہ شامل تھے، صحافی شامل تھے، تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا حکومت کی نیت پہ لوگ شبہ کر رہے ہیں؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، یا جس طرح سے قانون سازی ہوئی ہے کہ 15 منٹ میں اگر آپ قانون پاس کر دیں گے، بات چیت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے پھر اسی طرح کے شکوک و شبہات ہوں گے لوگوں کے ذہنوں میں۔ دیکھیں کیا نام ہے، یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا اور ان کو ساتھ ان کو چلانا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ ان کو، بلکہ ہم نے بل پیش کرنے سے پہلے بھی ان کو جو پی ایف یو جے کے جرنلسٹ تھے ان کو آن بورڈ لیا، ان سے بات کی، ان سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ حقیقت میں یہ بل ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کے ٹی وی چینلز کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ہم نے ان کو ایشور کیا کہ اس میں کوئی بھی جرنلسٹ جو آپ کے اس پورے سسٹم میں کیمرا کے رولز کے مطابق اس کے نیچے آتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا کسی کے بھی۔ اچھا مجھے بڑی دلچسپ ایک چیز یاد آ رہی ہے اگر آپ اجازت دیں کہ 1644 میں جان ملٹن نے ایروپیجیٹیکا ایک اس کا کتابچہ چھپا تھا جو ان کی پارلیمنٹ میں تقریر تھی، اور وہ اسی لیے تھی 1644 کی میں بات کروں انگلستان کی، اور اس پہ یہی آزادی ایکسپریشن پہ ان کی وہ پوری تقریر تھی کہ جی اس زمانے میں لائسنس کر دیا گیا تھا کتابوں کو، اور جو کتاب سمجھ میں نہیں آتی تھی جلا دی جاتی تھی۔ تو آرگیومنٹ یہ تھا کہ بھائی اگر سفید آپ کو دکھانا ہے تو سیاہ بھی ہونا چاہیے۔ تو جس بھی معاشرے میں مطلب اگر ایک کہتے ہیں نا جمہوری معاشرے ہے تو بات چیت کی اجازت ہونی چاہیے، لکھنے کی، بولنے کی، پڑھنے کی۔ اب تاثر یہ جا رہا ہے کہ جی پڑھے لکھے پاکستان کے خلاف جو حکومت ہے، وہ چاہے صحافی ہوں، سندھ میں ٹیچرز جو ہیں مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ہر جگہ پہ وہ لوگ تکلیف میں ہیں، اور ظاہر ہمارے کتنے لوگ لکھتے پڑھتے ہیں، گنتی کے لوگ ہیں، تو اگر وہ جھوٹی بول رہے ہیں تو اس ملک کے ڈیفیمیشن لاز جو تھے، لائبل لاز، وہ کیوں کافی نہیں تھے، اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ کیوں نہیں کافی تھا؟ جی دیکھیں فریڈم آف اسپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ آپ کسی کی جو رائٹ کسی اور کی رائٹ ہے ان کو آپ سبوٹاج کریں. فریڈم آف اسپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو بلیک میل کریں, کسی کو گالی دیں, کسی کو برا بھلا کہیں اور آپ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. دس از ناٹ فریڈم آف اسپیچ, دس ہیز نیور بین فریڈم آف اسپیچ. دس ایشو میں نے کہا کہ دس از سولی ٹو ایڈریس ان لوگوں کو جو جرنلسٹ نہیں ہیں, جھوٹا کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو جرنلسٹ کا اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کر کسی کو برا بھلا کہنے شروع کر دو, کسی کو کچھ بھی کہہ دو. دس از فار دم. اور آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اصل میں حقیقت میں جرنلزم کی پروٹیکشن ہوگی, جرنلسٹ کی پروٹیکشن ہوگی, نہ کہ لوگ ہراس ہو. اچھا, یہ جو ایک دلچسپ آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ جناب بلیک میل لوگ کرتے ہیں. ایک سوال ہے جو لوگ اب کہتے ہیں کہ جی اگر ہم انٹینجبلز کی بات کریں آج کے دور میں, کہ جس طرح پہلے لوگ چائے کی دکان پہ کھڑے ہو کر دل کی بھڑاس نکالا کرتے تھے بیٹھ کر گلی کے چوراہے پر, اب وہ چیزیں سمٹ کر سماجی میڈیا پر آ گئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ٹرینڈ صحافی تو نہیں ہے, وہاں پہ تو جو جس کے دل میں آ رہا ہے اگر اس کو حکومت سے دکھ کوئی پہنچا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ تو اس کو بولنے کی اجازت دیں کہ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ مر جائے گا اگر اس کو آکسیجن نہیں ملے گی. جی, ان چیزوں میں امبیگوٹی ہے, یہ اس کے لیے اگینسٹ ہے ہی نہیں چیز. میں نے آپ سے جس طرح کہا کہ یہ پیکا کا جو بل ہے یہ ہے ہی ان چیزوں کے خلاف کہ جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو ہراس کرتے ہیں. کہ آپ کسی خاتون کو کوئی ہراس کریں اور وہ ویڈیوز لگا کے ہراسمنٹ کی کوئی بھی آڈیو ویڈیو گروپس میں ڈال دیں, مجھے واٹ پلیٹ فارم ڈز ہی ہیو, واٹ پلیٹ فارم ڈز ہی ہیو. وہ تو ایف آئی اے کے پاس تھا نہیں ہمارے, یہ تو وہ کر سکتے تھے کارروائی بلیک میلنگ پہ. لوگ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ رل جاتے ہیں, لوگ منتیں کرتے رہتے ہیں, کوئی چیز نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ تو دس از ناٹ پارٹ آف اٹ. میں آپ کو پھر آئی کین شور یو فرام آن بہاف آف منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کہ نو پرسن ٹو جرنلزم, جرنلسٹ جو ٹرو جرنلسٹ ہیں, جو کیمرہ کی ایمبٹ پہ آتے ہیں, وہ لوگ جو ٹی وی شوز پہ ہوتے ہیں, پروگرامز میں بیٹھ کے پروگرامز کر ہوتے ہیں, ان کو نہ اس میں ٹارگٹ کیا جائے گا, نہ دس از اگینسٹ جنریشن وارفیئر. اور وہ لوگ جو موبائل کو اٹھا کر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. دانیال صاحب, ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اگلی مرتبہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں اور آپ سے تفصیل سے اس چیز پر ہم گفتگو کریں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. ہمارے بہت سارے صحافیوں کو, پڑھے لکھے پاکستانیوں کو خدشہ یہ ہے ناظرین کہ اس ملک میں اوور ریگولیشن ہو رہی ہے, ضرورت سے زیادہ قانون بن رہے ہیں, اور جتنے قانون بن رہے ہیں اتنا ہی عمل نہیں ہو رہا ان قوانین کے اوپر. تو ایک سوال ہے ہمارے لیے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ جی پڑھا لکھا پاکستان جو ہے وہ دکھ میں ہے, درد میں ہے اس وقت. اور وہ چاہے ہمارے سندھ کے اساتذہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ بیوروکریٹس لگائے جا رہے ہیں, اس کے خلاف وہ لوگ جو ہیں مظاہرہ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اور چاہے وہ ہمارے صحافیوں جو سڑکوں پر ہوں, یا جو ایک پڑھا لکھا پاکستانی جس پہ بہت زیادہ ٹیکس کا بوجھ لاد دیا گیا ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تو کیونکہ سندھ کی میں نے تھوڑی سی بات کی, تو سندھ میں ایک شہر ہے سانگھڑ, ہم سب نے سنا ہے. وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوتھے روز بھی جو ہے احتجاج جاری ہے, اور جن مظلوموں کو وہاں پہ قتل کیا گیا تھا ان کو آج بھی نہیں دفنایا جا سکا. کیا ماجرا ہے, کیا پس منظر ہے, آج پھر ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. سانگھڑ میں 3 بے گناہ افراد کے قتل کو 4 روز ہونے کو آئے, لیکن نہ لاشیں دفنائی جا سکی اور نہ ہی پرچہ کٹ سکا. سخت سردی میں مقتولین کے رشتہ دار اور زخمی جو ہیں دھرنا دیے بیٹھے ہیں, مگر جنہیں انصاف دینا تھا وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. نہ پولیس کچھ کرتی ہے اور نہ ہی سندھ سرکار. دھرنے میں موجود خواتین نے آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ جی ان کے مردوں کو مرنے کے بعد بھی گولیاں ماری گئیں, جو ظلم کی انتہا ہے. اس واقعے میں ایک معصوم بچی سمیت 20 افراد جو ہیں زخمی ہوئے ہیں. پہلے فائرنگ ہوا, پھر ہمارے آدمی گئے, پھر ان کے پیچھے ہم گئے. ہمیں یہ لگا کہ کہیں ہمارے آدمی کو وہ ختم نہ کریں. ان کے پیچھے ہم گئے, بس ہم تو دور تھے, ان کو ایسا لگا کہ وہ ہمارے گھر میں اس نے فائر سیدھی کی اور ہمارے آدمی مر گئے. تو ہم نے تو بہت کیا پر اس نے تو کچھ نہیں, بلکہ ہمارے آدمی مرے ہوئے تھے اور وہ فائر کر رہے تھے. میرا نام ہے ناصر علی جنید, جو میرے بابا کو قتل کیا تھا. لواحقین کا اصرار ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے علاؤدین جنیجو صاحب کا نام ایف آئی آر جو ہے نہیں کرتی, اس وقت تک وہ اپنے پیاروں کو نہیں دفنائیں گے. یعنی کہ اس ملک میں انصاف کے لیے مرنے کے بعد بھی جو ہے اذیت سے گزرنا پڑتا ہے, اور انصاف جو ہے پھر بھی نہیں ملتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سانگھڑ کے نمائندے عبدالرحمان خاصخیلی صاحب, ان سے پوچھتے ہیں تازہ ترین صورتحال. خاصخیلی صاحب بتائیے, تازہ ترین کیا صورتحال ہے سانگھڑ کی؟ وہ جو مقتولین ہیں
ان کو ابھی تک ان کی تدفین میں کیا چیز حائل ہے؟ جی چوتھے روز بھی جو احتجاج ہے وہ اس وقت جاری ہے، جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوائقین ہیں وہ اپنی پیاروں کی میتیں اس وقت بھی میرپور خاص چوک پر پڑی ہیں اور اب تک اس واقعے کا جو ہے وہ مقدمہ درج نہیں ہو پایا ہے۔ اس حوالے سے جو لوائقین سے میری بار بار بات ہوتی رہی، لوائقین کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ جب تک اس مقدمے کے اندر MNA علاؤالدین جنیجو کا نام نہیں دیا جائے گا تب تک ہمیں یہ جو FIR ہے وہ قبول نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو میں دھرنے والی جگہ پر موجود ہوں، بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں اس وقت دھرنے میں موجود ہیں اور جو میتیں یہاں پر ہی موجود ہیں، اور اس سلسلے میں یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی بے چینی والی صورتحال ہے، کیونکہ آج 4 دن اور 4 راتیں گزرنے کو ہیں، تاہم اب تک مقدمہ درج نہیں ہوا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ خاص خیلی صاحب۔ اور جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں DSP سانگھڑ جناب لون خان شیر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ لون صاحب بتائیے گا کیا اس وقت تک مطلب اسٹیٹس ہے معاملات کا، اپڈیٹ کیا ہے تازہ ترین؟ بھائی FIR ابھی نہیں داخل ہوئی ہے، تو یہی مسئلہ ہے، بیٹھے ہوئے ان کا مطالبہ ہے۔ ویسے کوئی ملزموں کو پکڑنے کے لیے کوئی کارروائی ہوئی ہے اب تک؟ انشاءاللہ جلدی حل ہو جائے گا، انشاءاللہ جلدی حل ہو جائے گا۔ اس میں جو بندے ہیں نا، جو انوالومنٹ بندے ہیں اوریجنل، وہ بندے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، ابھی تک FIR کٹی نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی بندے دیں گے، نام دیں گے، FIR کٹے گی تو پکڑیں گے، تفتیش ہوگی، انشاءاللہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ شیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین صورتحال یہ ہے کہ 4 روز ہو گئے اور اب تک جو ہے وہ جو مقتول تھے ان کی تدفین نہیں ہو سکی، اور آج بھی یہ سوال ہے کہ کیا جن کے خلاف جو وہ کہتے ہیں الزام ہے، جنیجو صاحب جو کہ MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے خلاف FIR کٹتی ہے نہیں کٹتی، یہ ابھی تک ایک سوال ہے۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم آپ کو ایک اور بڑے اہم سلگتے ہوئے مسئلے کی طرف لے کے جائیں گے کہ سندھ کی جو سرکاری جامعات ہیں وہاں پہ 12 روز سے پڑھائی جو ہے نہیں ہو پا رہی ہے۔ اساتذہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اس لیے کہ ان کی جامعات میں جو ہے سندھ حکومت کا ارادہ ہے کہ بیوروکریٹس کو بطور وائس چانسلر جو ہے لگایا جائے۔ اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صوبہ سندھ کی 17 سرکاری جامعات یعنی یونیورسٹیز میں گزشتہ 12 روز سے تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ حکومت سندھ کے بیوروکریٹس کو وائس چانسلر لگانے کے متنازع فیصلے کے خلاف جو ہے اساتذہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ موجودہ نظام ہر سطح پر پڑھے لکھے پاکستانیوں سے لڑ رہا ہے، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے صحافی ہوں یا پھر تنخواہ دار طبقے کے افراد۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ اعتراض کہ وہ جنسی اسکینڈل میں ملوث وائس چانسلرز کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے بیوروکریٹس کو لایا جائے گا، کیا واقعی وزن رکھتا ہے، جبکہ جامعات میں جو ہے حکومت سندھ ہی کے نامزد افراد جو ہیں اس اہم عہدے پر تعینات ہوتے ہیں۔ صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد عباس مکسی صاحب، صدر ہیں یہ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن کے۔ امجد صاحب، دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ اساتذہ کے احتجاج کو رد کر رہے ہیں، ان کا موقف جو ہے بڑا سخت ہو گیا، ان کا کہنا ہے کہ میں وائس چانسلرز کو ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ان وائس چانسلرز کو بھی کہ جن پر جنسی کہتے ہیں اسکینڈلز میں ملوث ہونے کے الزام ہیں، اس لیے بیوروکریٹس کو لانا جو ہے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے جو کنسرنز ہیں اس کو ایڈریس کیے بغیر اپنا امپوز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر جو بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی، اور دوسری طرف وہ اپنے سسٹم کی ناکامی کو بھی مان رہے ہیں کہ میں ہٹا نہیں سکتا۔ تو اس کا کبھی یہ حل نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پہ بالکل آپ دوسرے بیوروکریٹس لے کے آئیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے اس سسٹم میں جو کمی کوتاہی ہے اس سسٹم کو مضبوط کریں، اور اس میں جو لیکیجز ہیں، جو اس میں انفلوئنسز ہیں، جو پولیٹیکل مینوورنگز ہیں، اس کو ختم کرنے کے بعد ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جب آپ وائس چانسلرز کی تقرری کرتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزم کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، تو اگر کسی انڈیویجول 1 یا 2 3 کی اگر کہیں پہ غلطی خامی ہے تو آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں، نہ کہ میں اس کی مثال اس طرح بھی لیتا ہوں تو کیا وزیر اعلیٰ صاحب کی اگر گورننس کے اوپر اگر کویسچن اٹھے گا تو کیا اس کی جگہ پہ کسی ٹیکنوکریٹ کی اپوائنٹمنٹس کو وہ جسٹیفائی کریں گے؟ اور اسی طریقے سے کہیں پہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں پروونشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں اگر ان کے سیکٹری جو ڈیلیور نہیں کر رہے اور ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، وزیر اعلیٰ ان کو نہیں ہٹا سکتے، تو کیا اس کی جگہ پہ وہ کسی ایجوکیشنسٹ جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوں گے، ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے یا میڈیکل کے بہت اچھے پروفیشنل ہوں گے،
تو کیا وہ ان کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اور ہائر ایجوکیشن کا سیکریٹری لگا دیں گے؟ ایک اور نقطہ جو وہ بیان کر رہے ہیں امجد صاحب، ان کا کہنا ہے یہ کہ جی قابل اساتذہ پول ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور اس لیے بیوروکریٹس کو لانا ضروری ہو گیا کیونکہ ان کو اساتذہ مل نہیں رہے. اگر وہ تبدیل بھی کرتے ہیں بقول مطلب سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کے، ان کے پاس نئے لوگ نہیں ہیں، نئے ٹیچرز نہیں کہ جو وائس چانسلر بننے کے اہل ہوں. جی اس سلسلے میں بھی یہ ہے کہ بالکل اساتذہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے پڑھ کے جن کی بہت اچھا نام ہے وہ بالکل موجود ہیں. وہاں پہ انکریجمنٹ اور ایسا انوائرمنٹ دینے کی، ایشورنس دینے کی ضرورت ہے. لوگ آگے آنے کو تیار بھی ہیں. آپ اپنا پول بڑھا لیں نا. جہاں پہ آپ نے مثال کے طور پر 10 سال کی شرط رکھی ہے تو آپ اس شرط کو 5 سال کے تجربے کے ساتھ مزید نوجوان لوگوں کو آگے موقع دیں. وہاں پہ تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سسٹم میں لوگ موجود نہیں ہیں. سسٹم میں لوگ موجود ہیں. اس سسٹم کو مضبوط بنانا، اس میں اعتماد لانے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کام کریں. ان کو فنڈنگ دینے کی ضرورت ہے، کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے، اور سیاسی مداخلت کم سے کم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو لوگ جو بہت تنقید کر رہے ہیں لوگ ڈاکٹر صاحب کے جو وائس چانسلر لگائے جاتے ہیں وہ بھی تو صوبائی حکومت ہی لگا رہی ہے نا، انہی کے وہی لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں، تو اپنی سلیکشن کے اوپر وہ جو ہیں اعتراض کر رہے ہیں. یہ بھی ایک اعتراض آ رہا ہے. جی اسی وجہ سے ہمارا بھی خدشہ یہ ہے کہ وہ اعتراض اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ اس میں بیسکلی بیوروکریٹس کو لانا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز انٹرسٹنگ بتاتا ہوں کہ یونیورسٹیز کا میکنزم جو ہے نا، وہاں پہ ایک ایکڈیمک کونسل ہے جو اس کی اسٹیچوٹری باڈی جس کو وائس چانسلر ہیڈ کرتا ہے. وہ یونیورسٹی کے جتنے بھی ایکڈیمکس کے معاملات ہوتے ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے. اب ایک نان پی ایچ ڈی جو ہے وہ یونیورسٹی کی ایکڈیمکس، اس کے پی ایچ ڈی پروگرامز، اس کے ایم فل پروگرامز کو کس طرح رن کرے گا؟ پھر ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ ہوتا ہے جس میں پی ایچ ڈی کے تھیسز اور ان کے ٹائٹلز کی اپروول ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو پی ایچ ڈی نہیں ہوگا، جو ایم فل ہی نہیں ہوگا، وہ اس چیزوں کو کیسے چلائے گا؟ کیونکہ یہ ایکڈیمک آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ حکومت سندھ اتنی فوکسڈ ہے، جو مکس کر رہے ہیں؟ حکومت سندھ اتنی زیادہ فوکسڈ ہے کہ جی ہمیں بیوروکریٹ کو لانا ہے، کیا وجہ ہے اس میں؟ کیا حکمت ہے ان کی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے سسٹم کو فیلئر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور بڑے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو الیکٹڈلی پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹس جب اپنے ہاتھوں سے بیوروکریٹس کو ان ڈپارٹمنٹس میں، تو کل ان کی جگہ پہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان بلڈ سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کی بجائے آپ ایسی ارینجمنٹ کر رہے ہیں جو دیر پا نہیں ہے. بیوروکریٹس بہت اچھے ہیں لیکن وہ سول ایڈمنسٹریشن کی طرف ہیں. یونیورسٹیز آل اوور دی تعلیمی ادارے نہیں کر سکتے انوائرمنٹ میں کام کرتی ہیں. اچھا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، اب سنا میں نے یہ کہ جی کوئی خط آپ لوگ لکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لکھیں گے کہ وہ جو ہے اس مسئلے کی اپیل بھی کر چکے ہیں، اب خط بھی لکھ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی خط لکھیں گے کہ پلیز خدا را اپنے جو سندھ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات پہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ڈیموکریٹک ویلیوز پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے کبھی بھی ایسی بات پہ اڑنا نہیں چاہیے، اتنا زیادہ اسٹرانگ سٹانس نہیں لینا چاہیے جس سے آپ کے بارے میں عوام الناس میں کوئی اچھی رائے. دیکھیں کل پورے ملک میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، کل لاہور میں، پشاور میں. اسی طرف آ رہا تھا کہ جو ٹیکسز کے اوپر آپ لوگ جو ادھم کر رہے ہیں، اب پورا ملک ٹیکس دیتا ہے تو کیوں ٹیچرز کیوں نہ دیں؟ ان کو کیوں ریبیٹ ملے 25%؟ جی آل اوور دا ورلڈ یہ ایک آپ کے ریسرچرز کے لیے، ٹیچرز کے لیے انسینٹیو ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ 75% تھا. جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ جس کو آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ گورنمنٹ ان کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، تو وہ 75% سے نون لیگ کی 2013 گورنمنٹ میں 40% ہوا. 2018 میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اس کو جو ہے وہ 25% کیا گیا. اور اس سال اٹیمپٹ کی گئی، لیکن اس کو جب ہم نے پوری آواز اٹھائی تھینکس ٹو میڈیا، ان لوگوں نے اس کو ریٹین تو کیا. لیکن اب مالی سال آدھا گزرنے کے بعد اچانک سے ایف بی آر نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کو ہٹا کے اور لیٹرز جاری کر دیے ان کے فیلڈ آفیسز میں کہ آپ نہ صرف یہ ٹیکس ریبیٹ جو ٹیچرز اور ریسرچرز کو انسینٹیو تھا یہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ آپ ان کی ریکوری بھی جاری کریں. تو یہ ایک گورننس سسٹم پہ جب وفاقی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ڈاکٹر امجد عباس مکتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. لگتا ہے کہ جو ہمارا موجودہ سیٹ اپ ہے، چاہے وفاق ہو چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، وہ پڑھے لکھے پاکستان سے جو ہیں اس وقت وہ بھڑے ہوئے ہیں. کہیں پہ صحافی جو ہیں آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ آپ کو اساتذہ جو ہیں احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستان اس طرح کیسے چلے گا؟ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.